الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ایک کائنات بنائی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں فساد اور بگاڑ کو پسند نہیں کرتے۔ زمین میں فساد اور بگاڑ کا کیا مطلب ہے؟ یہ زمین ہمیں ہمارے باپ داداؤں کی طرف سے وراثت میں نہیں ملی ہے، یہ اللہ کی بچائی ہوئی زمین ہے۔ یہ کھلا آسمان اور دن کے اندر اس کو سورج میں تبدیل کرنا، رات میں چاند تاروں میں تبدیل کرنا، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کا کرشمہ ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے، اللہ کی اسی زمین میں رہ کر ہم لوگ اسی سے، جو زمین سے فصل اگتی ہے، اسی کو کھا کر ہم لوگ اللہ کی زمین میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور یہ زیادہ دیر تک ٹکنے والا نہیں ہے۔ اللہ شروع میں مہلت دیتے ہیں، کر لے بیٹا کتنا گناہ کرتا ہے کر لے، ایک دن جب میرا ہاتھ پڑے گا تو پھر تیرا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ آج تمہیں نظر آتا ہے کہ تمہاری اولادیں تمہارا ساتھ دے رہی ہیں، تمہارے دوست تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب میری پکڑ پڑے گی تو تمہاری اولادیں بھی تمہیں ساتھ نہیں دے سکے گی۔ بستر پر پڑے ہوئے رہیں گے، آنکھیں آسمان کی طرف ہوں گی، گھر والے کہہ رہے ہوں گے بیمار ہو کو اتنے برس ہو گئے، اتنے مہینے ہو گئے، چلے بھی جاتا نہیں کر کو۔ جن گھر والوں کے بھروسے پر، جن دوستوں کے بھروسے پر اکڑ کر دنیا میں چلنے والا انسان، تکبر اور گھمنڈ سے زندگی گزارنے والا انسان، بستر پر پڑنے کے بعد بے بس اور محتاج بن جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے غیرت مند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتے کہ اس کی زمین سے کھایا جائے، اس کے آسمان کے نیچے زندگی گزارا جائے اور اسی کی نافرمانی کی جائے، اور یہ زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایک اچھے انداز میں چلانے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور اللہ اسے چلا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے گا تو اس وقت نیکیوں کی تعداد کم، گنہگاروں کی تعداد زیادہ ہے۔ نیکی کرنے والوں کی تعداد کم، گناہ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ عجب حال ہے، بازار بھرے ہوئے ہیں اور مسجدیں خالی ہیں۔ عجب حال ہے، نئی نئی عمارتیں اور نئے نئے مکانات بڑے سے بڑے تعمیر ہو رہے ہیں، اللہ کا گھر آباد نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ اللہ کے گھر کو اپنا وقت نکال کر آتے ہیں، اللہ کے لیے وقت نکال کر نہیں آتے۔ اگر اللہ یہ وقت چھین لے تو سچی بات سمجھ لو، پھر اللہ کو دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں رہے گا۔ اسی لیے زمین میں جب تک رہے، یہ نیت کر کے رہیں کہ یہاں سے ایک دن ہم کو اٹھ کر جانا ہے، اور اسی مٹی کے نیچے کیا ہونا ہے، اسی زمین کے نیچے کیا ہونا ہے، دفن ہونا ہے۔ 4 گز زمین کا ٹکڑا ہمارا پرمیننٹ گھر ہوگا۔ یہ دنیا جو ہے نا ٹیمپروری گھر ہے، اور انسان کو یہ یقین ہے کہ میں یہاں ٹیمپروری کیا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں، اور ٹیمپروری زندگی میں کیسی عیش، کیسی مستی، کیسا گھمنڈ، کیسا تکبر۔ عجب حال ہے دنیا کا، لوگ قبرستان میں جا کر بھی اپروپ میں ملنے کے بعد دوستی یاری کی باتیں کرتے ہیں، قبر کو دیکھ کر خود کا مرنا انسان کو آج یاد نہیں آ رہا ہے۔
یہ اس بات کی دلیل ہے ہم دل کے مردہ بن چکے ہیں. ہمیں دنیا نے گھیر کر رکھا ہے اور دل پر اور آنکھوں پر ایک ایسی کالی پٹی پڑ چکی ہے جو کالی پٹی بار بار یہی بتاتی ہے ابھی لمبی عمر ہے لے, ابھی جینا ہے لے. کب سے کر کتے ذرا بڑا ہونے کے بعد جا کتے نمازاں کو, ذرا گھر کے پرابلم سولو ہونے کے بعد جا کتے مسجد کو. لیکن تھوڑی پرابلم آتی ہے تو ہمیں مسجد کا دروازہ نظر آنے لگتا ہے اور اللہ کی یاد آنے لگتا ہے. ہم اتنے مطلبی بن چکے ہیں, اتنے سیلفش بن چکے ہیں, وقت اور حالات پر ہمارے ہاتھ اللہ کے سامنے اڑتے ہیں. خوشی کی حالت میں کبھی ہمارا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں نہیں, اللہ کے پاس نہیں اڑتا کہ اللہ یہ خوشی تیری طرف سے ہے. دکھ آتا ہے تو رب یاد آتا ہے, خوشی آتی ہے تو عیش یاد آتا ہے. یہ ہمارا حال ہے. کیوں؟ صحیح ہے, یہی ہے دنیا کا حال جناب. کتنی عجیب حالت ہے نا انسان کی. 8 دن میں ایک مرتبہ کام کو نہیں جائے گا لیکن 8 دن میں ایک نماز ضرور پڑھے گا. 8 دن میں ایک مرتبہ کام کو نہیں جائے گا. شنوار نہیں جاتے, بلکہ شنوار سے لے کو شنوار تک بھی کام کو جائیں گے, کیوں؟ کام برابر ہونا, ہماری دنیا چلتے رہنا. اور آخرت اس کا کیا؟ آخرت اس کا کیا؟ اسی لیے عزیز ساتھیوں, جب تک دنیا میں رہیں تو بھلائی کی چابی بن کر رہے اور نیکیاں پھیلانے والے بنے اور نیکیاں کرنے والے بنے. برائی کا تالا نہ بنے, برائی کی چابی نہ بنے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نظروں میں ہم جو ہے گر جائیں. اس وقت کے جو حالات دکھ رہے ہیں وہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں عزیز ساتھیوں کہ ہم اللہ کی نظر میں گر چکے ہیں. وہ کیسے؟ اپنی زندگی کی حالت کا جائزہ لو, آج کے دن کی حالت کا جائزہ لو. آج جو صبح سے لے کے ابھی جمعہ کی نماز کو آیا میں, کیسے آیا؟ چھوٹا چھوٹا جائزہ اپنی زندگی میں لیں گے تو یہ جائزے ہم کو کم از کم اللہ کے قریب کریں گے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو زندگی کے حالات تمہارے بدلتے رہتے ہیں, کبھی خوشی کبھی غم, یہ اس وجہ سے میں لاتے رہتا ہوں تاکہ تمہیں میرے ہونے کا کیا ہو, احساس پیدا ہو. حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں بھی غم آیا, کیا انہوں نے نمازیں چھوڑی؟ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی میں غم آیا, کیا انہوں نے دعائیں چھوڑی؟ لوگ اکثر یوں کہتے ہیں ذرا حالت اچھی ہوئے تو آتے لو مسجد کو کہتے ہیں. جب تک مسجد آئیں گے نہیں تب تک حالت اچھی ہوگی نہیں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر وعدہ کیا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہیں, اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر کیا رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں. آج اللہ کے گھر خالی ہیں اور ہمارے گھر آباد ہیں. سچ بولو, کیا اس مسجد کی آہ نہیں لگے گی مسلمان کو؟ کیسا مسلمان ہے, اذان سنتا ہے, کان ہے, سنتا نہیں ہے اذان. کیسا مسلمان ہے, دنیا کی ہر ایک صدا سنائی دیتی ہے, ہر ایک آواز سنائی دیتی ہے, وہاں اذان بھی تو سنائی دے گی, تب کان کیا ہو جاتے ہیں, پڑھیں گے لو, ابھی ذرا وقت ہے لو, کرے تو ہوا. یہ جو جملے ہیں یہ سچ بتاتا ہوں میں آپ کو, یہ ہماری زندگی کو کھا رہے ہیں, یہ ہماری زندگی کو کھا رہے ہیں. دنیاوی معاملات آتے ہیں, کرے تو والے انہیں بولتے کریں گے, فٹافٹ چلتے ہیں اس کی طرف, کیونکہ معاملہ کس کا ہے بولو جناب, دنیا کا ہے نا. یہاں نقصان نظر آتا ہے کیونکہ ابھی تک ہم مرے نہیں ہیں اور ہمیں آخرت نظر نہیں آ رہی ہے. جب مریں گے تب آخرت نظر
آئے گی. اس وقت جب بولے گا انسان کہ مجھے تھوڑا جانے کا موقع دو, میں تھوڑی اپنی کیا بنا کر آتا ہوں, آخرت بنا کر آتا ہوں. مرنے کے بعد نظر آنے والی آنکھ اصل آنکھ ہے. اس لیے ایک جملہ کہا ہے بڑوں نے, وہ جملہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر اگر آنکھ کھل جائے, کس کے اعتبار سے؟ آخرت کے اعتبار سے, وہ آنکھ سچی ہے. اگر مرنے کے بعد آنکھ کھل جائے, وہ آنکھ حقیقی آنکھ نہیں ہوتی, کیونکہ مرنے کے بعد تو سب کو سب کچھ نظر آنے لگتا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ جیتے جی آنکھ کھل جائے. جیتے جی کہاں کھل جائے؟ آج آنکھیں کھلی ہے لیکن دکھ کچھ اور رہا ہے, ہو کچھ اور رہا ہے. ایک چھوٹی چھوٹی مثال دیتا ہوں میں. دنیا ہری بھری ہے, کلنگڑا خریدنے جاتے نہیں جاتے؟ کلنگڑا کیسا کرتا بولو؟ کسٹمر کو بیچتے ٹائم میں 2 بار مارتا انہیں, یہ ہرا ہے لیو جی کہتا ہے. ہمیں کیا لیتے ہیں؟ ہرا ہے جی کہتے ہیں اسے. جا کو کاٹ کو دیکھے تو کیسا رہتا ہو؟ پورا اوپر سے ہرا ہے, دکھنے میں خوبصورت نظر آ رہا ہے, لیکن اندر جب کاٹا جائے گا تو کیا ہوگا؟ بعض مرتبہ سفید نکلتا ہے, بعض مرتبہ لال نکلتا ہے. لال نکلے تو بولتے ہیں اچھا ہے دیکھو جی, تھوڑا سفید سفید نکلا تو کیسا دیکھ کو دیا کہ نہیں کہتے. دنیا ایسی ہے, اوپر سے دیکھنے میں بہت اچھی ہے, اندر سے اس کا حال بہت برا ہے جی. اندر سے اس کا حال بہت برا ہے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں, بزرگوں, زندگی کا جو لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ بہت مختصر ہے. زندگی کی مثال دے کر سمجھاؤں کیسی ہے ہماری زندگی. ہماری زندگی کی مثال برف کی طرح ہے. کس کی طرح؟ ہماری زندگی کی مثال برف کی طرح ہے. برف کا کام کیا ہے بھائی؟ پگھلنا. اس کی خاصیت ہے برف کی. اور زندگی کا نام ہے کٹنا. اسے تم اچھے کاموں میں لگاؤ تب بھی کٹے گی, اسے تم برے کاموں میں لگاؤ تب بھی زندگی کٹے گی. برف ہے, برتن میں رکھو تب بھی پگھلے گا, روڈ پر پھینک دو تب بھی کیا ہو جائے گا؟ پگھلے گا. جو برف روڈ پر پگھلے گا وہ کیچڑ بنے گا, جو گلاس میں یا برتن میں کیا ہوگا؟ پگھل جائے گا, وہ پانی پینے کے قابل بن جائے گا. زندگی بالکل ایسی ہے ہماری. اگر ہم نے اس کو برائیوں میں پگھلا دیا, برائیوں میں کھپا دیا, برائیوں میں لگا دیا, یہ وہاں بھی پگھلے گی. لیکن وہ زندگی غنیمت ہے جو کہاں لگے, جو کہاں لگے, نیکیوں میں پگھل جائے. اور یاد رکھنا, ہماری زندگی کو ہم ایسا نمونہ بنائیں, جب ہم دنیا میں آ رہے تھے تو رو رہے تھے. کیا رہے تھے؟ جب ہم دنیا میں پہلی دفعہ ماں کے پیٹ سے نکلے تو ہم رو رہے تھے, اور ہمیں دیکھ کر پوری دنیا کیا کر رہی تھی؟ ہنس رہی تھی کہ دیکھو آج ہمارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے, آج ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے, آج ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. ہم رو رہے تھے, لیکن ہماری ماں, ہمارے باپ, ہمارے رشتہ دار سب کیا کر رہے تھے؟ خوشی سے ہنس رہے تھے. لیکن زندگی ایسے جیو, زندگی ایسے گزارو, ہم جا رہے ہوں, ہم ہنس رہے ہوں اور پوری دنیا رو رہی ہو. کیوں؟ ہم ہنستے ہوئے تب جائیں گے, ہمارا ہنسنا اسی وقت ہوگا جب ہمارے اعمال درست ہوں گے. جب ہمارے اعمال درست ہوں گے. پوری دنیا ہمارے غم میں رو رہی ہوگی لیکن میں ہنس رہا ہوں گا. لیکن عجب حال ہے دنیا کا, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے پر لوگ ہماری بڑائی بیان کرے, ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے مرنے پر ہماری تعریف کرے. یقیناً ہمارے مرنے پر لوگ ہماری تعریف کریں گے. لوگوں کی تعریف لے کر کیا کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنازہ جب ڈھو کر جاتے رہتے ہیں, جنازے میں کیا ہوتی ہے؟ میت ہوتی ہے. اگر وہ میت نیک ہے, اعمال اس کے صحیح ہے, عقیدہ اس کا صحیح ہے, وہ میت کی آنکھوں کے سامنے جنت کا منظر نظر آتے رہتا ہے. وہ میت کہتی ہے کتنا سلو مجھے لے کر جا رہے ہو, کتنے آہستہ مجھے لے کر جا رہے ہو, مجھے ذرا جلدی جلدی لے کر جاؤ. اچھی میت ہوتی ہے, اچھا جنازہ ہوتا ہے تو قبر میں جانے تک اسے فرصت نہیں ہوتی. کہتا ہے میرے ٹھکانے میں پہنچانے میں مجھے بڑا ٹائم لگا رہے ہو. وہی اگر وہ جنازہ برا ہوتا ہے,
नाफरमान का जनाजा होता है, वो जनाजा कहता है कई को बैठा जल्दी जल्दी ले जा रहे हैं, जरा हल्का ले जाओ, अंदर के मंजर नजर आते लगते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, मैयत जो जनाजे के अंदर सोया हुआ होता है, वह मैयत के सामने पूरे मनाजिर नजर आते रहते हैं, वो मैयत चीखते रहती है, मुझे मत लेकर जाओ, मुझे मत लेकर जाओ, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं ये आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ये कीड़ों का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ये सांप का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मैयत चीख चीख कर कहते रहती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैयत का चीखना इंसान और जिन्नात के अलावा सब सुनते रहते हैं। मैयत का चीखना इंसान और जिन्नात के अलावा सब सुनते रहते हैं। अगर इंसान उस आवाज को सुन ले और जिन्नात उस आवाज को सुन ले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान बेहोश होकर गिर जाएगा। हमने अपनी जिंदगी को खेल बना लिया, हमने अपनी जिंदगी को आसान समझ लिया। जनाजा, मैयत, कब्र, ये सब हमारे लिए खेल बन गया है। हम कब्रिस्तान जाकर भी दुनिया की बातें करते हैं, हम मैयत के सामने खड़े होकर भी गुटखा चबाते हुए अपनी बेकार बातों में लगे हुए होते हैं। कभी अपना मरना सोचकर हमारी आंख से एक आंसू का कतरा नहीं निकलता, एक आंसू का कतरा नहीं निकलता। अरे हम वो कौम है, हमारे सामने अगर कुत्ता भी मरता है तो हमें तकलीफ होती है, इंसान मरता है तो हमें अपनी आखिरत की फिक्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि दिल मर चुका है, क्योंकि दुनिया ने हमें बिजी बना दिया, क्योंकि दुनिया ने हमें अपने कब्र पर रोना भी नहीं सिखाया, अपनी मौत पर रोना भी नहीं सिखाया। हम कॉमेडी शो देखकर हंसने वाली कौम है, हम कब्र के मंजर को देखकर रोने वाली कौम नहीं है। मर गए हैं हम लोग अंदर से, क्योंकि हमें मारा किसने है? दुनिया ने मारा है। हम जीत पर नाचने गाने वाली कौम है, हम खुशी पर ऐश करने वाली कौम है, हम अपने जन्मदिन पर पार्टियां मनाने वाली कौम बन चुकी है। ये हमारे मुसलमान की शान नहीं थी। मुसलमान वो है जिसे अपनी जिंदगी के खोने पर और अपनी जिंदगी के पिघलने पर अफसोस होता है। मुसलमान जनाजे को देखकर कहता है कि मैं BMW में भी घूमूंगा लेकिन मेरा जाना इसी में होगा। एहसास। मुसलमान वो कौम है जिसे हर वक्त कब्रिस्तान देखकर ऐसे ऐसे करना यह हमारा मिजाज नहीं है। मुसलमान वो है जिसे कब्रिस्तान देखकर अपनी मंजिल याद आनी चाहिए कि मैं दुनिया के जिस कोने में भी रहूं, मैं कितने बड़े बिस्तर में आराम करूं, मैं चाहे एसी में आराम करूं, मुझे सोना किधर है? मुझे सोना किधर है? कब्र में है, कब्र में है। मेरे कब्र पर किस्म किस्म के फूल बिछाए जाए, लेकिन मेरे कब्र के अंदर अगर फूल न बिछे तो वो कब्र नहीं है। यहां मैंने देखा है जब इंतकाल होता है, जनाजे के ऊपर फूल डालने के वास्ते भी क्या होते हैं? घंटे होते हैं। ये तौर मनित बहरे हुआ वक्त एक औरत का इंतकाल हुआ, शौहर के घर से क्या डाले गए? फूल डाले गए। मां के घर से फूल नहीं डाले गए। इतनी सी बात पर भी बहस हुई। जनाजा सामने है, लोग कहां है? कहां? कब्रिस्तान में लोग 9 दिन की फातिहा का ऐलान करते हैं। अरे गैर के आदमी टिकी उठा खाते हैं, हम लोग 9 दिन का खाते हैं। फर्क इतना है। कब्रिस्तान में ठहर कर खुद का मरना याद ना आए, कब्रिस्तान में होकर हमें अपने मरने का खौफ पैदा ना हो, तो समझ लेना इधर मटेरियल गंदा हो चुका है। ये जो दिल है ना, ये क्या हो चुका है? हम कितने अक्लमंद लोग हैं, गाड़ी अगर सुबह सुबह स्टार्ट नहीं होती, हम किक मारकर चालू करते हैं, या इंजन में खराबी आती है तो गैरेज के पास देते हैं। हमारे दिल में खराबी है, उसका गैरेज ये मसाजिद है, ये अल्लाह का घर है। अब जो इज्तिमात हो रहे हैं वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा गैरेज है। 10 और 11, आज 10 तारीख है। आज असर से लेकर कब तक? शनीचर की इशा दुआ तक वहां अल्लाह वालों की मजलिसें होंगी। वहां पर जो है दिल के गंदगी को फिल्टर किया जाता है।
मार्केट घूमने के इरादे से नहीं जाना, अच्छी दुकानें लगेंगी, अच्छे सामान आएंगे, जरा सस्ते में मिलता, इस इरादे से हरगिज नहीं जाना मेरे अजीज साथियों। ये इरादा लेकर इज्तिमाअत को जाओ, ये मेरी जिंदगी को बदलने वाला इज्तिमा है। अपना हल्का होगा, आजाद हल्का, वहां जाकर बैठे, जरूरत के वास्ते जाएं, जरूरत के वास्ते आए। लेकिन सच्ची बात मैं कहता हूं, बरसों से इज्तिमाअत हो रहे हैं, बरसों से इज्तिमाअत हो रहे हैं। कुछ लोगों के इज्तिमे के जाने के मकासद मुख्तलिफ है। मैं कहता हूं कि इन इज्तिमाअत को अपने लिए फायदामंद बनाओ, फायदामंद बनाओ। जैसे एक मेला लगा हुआ हो, वहां पर डिस्काउंट चल रहा हो, किस नियत से जाते हैं, क्या इरादा करके जाते हैं? डिस्काउंट है, एक के बदले में एक क्या मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है। ऐसी मजलिसें लगने वाली हैं जिन मजलिसों में बैठने पर भी अल्लाह तबारक व तआला क्या करेंगे, मगफिरत करेंगे। इस इरादे से चले जाओ। इसलिए इन इज्तिमाअत को कायम करने का मकसद ही यही है कि हम सब इलाके वाले जो है एक जगह इकट्ठे होकर अल्लाह की बात सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुने और अपने आप को बदलने की पूरी फिक्र करें। इस वक्त मैं पूरे तमाम हजरात से दरखास्त करता हूं कि इज्तिमाअत की कामयाबी के लिए जरूर दुआ फरमाएं और खुद उसमें शरीक हो। मंटूर रोड मिल्लत नगर के अंदर क्या है, इज्तिमा कायम होने जा रहा है। आज असर से लेकर यह हमारे दिल को क्या करेगा, इंशाअल्लाह फिल्टर करेगा। वहां पर उलमाए किराम कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिंदगी दी है उस जिंदगी के मफहूम को समझाएंगे, उस जिंदगी के मतलब को समझाएंगे। देखो, अपनी उम्र पर गौर करो और अपने दीन पर गौर करो। इतनी उम्र गुजर गई, दीन क्या सीखा मैंने? क्या मेरी नमाजें दुरुस्त है? क्या मेरी अत्तहियात दुरुस्त है? मैं कब्र के करीब हूं, रब को क्या जवाब दूंगा? यह सिखाया जाता है। क्या मेरे वजू करने का तरीका सही है? शादी होकर 2-3 बच्चों के बाप बन गए, गुस्ल का सलीका नहीं आया, क्या मेरी नमाजें सही हो रही हैं? इसीलिए बड़ों का मदरसा ये इज्तिमाअत है, ये दावत और तबलीग की मेहनत है। अपने आप को इसमें लगाए मेरे अजीज साथियों, क्योंकि एक उम्र हो जाने के बाद आदमी मदरसा जाने में भी क्या करता है, कराहत करता है कि चोटों के साथ मैं बड़ा जाको क्या करूंगा। और जब बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं, बच्चों से भी मसला पूछने के लिए क्या करते हैं, माँ बाप आगे पीछे करते हैं। इन्हें बच्चा है, क्या समझता कि हमारे अब्बा को नहीं आता, अगर समझता रही है को। इसीलिए एक रास्ता है, एक लाइन मिली है, एक रहनुमाई के तौर पर हमें एक स्केल के जरिए से लकीर मार कर दी गई है कि इस पर चलो, ये नफे का रास्ता है, इसमें नुकसान नहीं है। तो मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं कि इस मेहनत को समझो, इस काम को समझो और अपनी जिंदगी की अहमियत को समझो। मरने से पहले पहले दीन सीख कर मरो। कुरान में, पूरे कुरान में मेरा अच्छा मुताला है, मैं बरजस्ता कह सकता हूं, पूरे कुरान में यह नहीं आया कि तुम इंजीनियर बन के मरो। पूरे कुरान में नहीं आया कि तुम मुफ्ती और आलिम बन के मरो। कुरान के हर हर्फ पर गौर करना। हमारा नाम कुरान ने क्या रखा है, सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम कौन हो, मुसलमान हो। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मरो तो इंजीनियर नहीं बन के क्या मरना, मुसलमान बन के मरना। और बाहर के हालात और फितनों को देखो, आज हमारा ईमान छीने हुए हैं। अपने ईमान की हिफाजत के लिए इस रास्ते को थामो मेरे अजीज साथियों, इस रास्ते को थामो। गारंटी नहीं है कि मरेंगे तो किस हालत में मरेंगे। हालात ईमान को खराब करने के चल रहे हैं बाहर। ये नाच गाना, ये बेहयाई, ये शराब के अड्डे, ये जगह जगह पर बारों का होना, क्या समझते हैं ये सब हमारे ईमान पर हमले की चीजें हैं। छोटे बच्चे 15 से 16 साल या 12 साल के बच्चों के हाथों में सोशल मीडिया का आ जाना, ये क्या समझते हैं, बच्चों को बेहया बनाने की कोशिश की जा रही है, उनका ईमान सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूं, पूरे ठोस सबूत के साथ कहता हूं, हर महीने में 4 से 3 हजार मुसलमान लड़कियां मुर्तद बन रही है ईमान पर मेहनत न होने की वजह से।
ایمان پر جو ہے محنت نہ ہونے کی وجہ سے۔ میرے عزیز ساتھیوں، خود کے ایمان کی حفاظت کرو، خود کے اولادوں کی ایمان کی حفاظت کرو، اور آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرو۔ ہم اگر اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے، نسلوں سے امید نہ رکھنا، کیونکہ ہم نے ان نسلوں کے ہاتھوں میں یہودیوں کا پروپیگنڈا دے دیا ہے۔ ہم نے اپنی نسلوں کے ہاتھوں میں کہہ دیا ہے، لے بیٹا موبائل، بس پڑھائی کے نام پر موبائل مل گیا، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھنا، ہسٹری اٹھا کر دیکھنا، نوجوان مسلم بچے ہو یا بچیاں 90% انہی موبائلوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو ختم کیے ہوئے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانیاں، قرآن سے دوری، ایمان سے دوری، مسجدوں سے دوری، روزوں سے دوری، یہ کس نے پیدا کی؟ یہ ان اعمال نے پیدا کی جو ایمان کے خلاف ہے۔ یہ اجتماعات ہمیں اپنے ایمان کی اہمیت کو بتاتے ہیں۔ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہمیں اپنے اندر ایک احساس دلاتے ہیں، بابا تو مسلمان پیدا کیا گیا ہے، تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہیں کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے بال دیکھو، ان کے کپڑے اور پہناوے دیکھو، کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان پر کیا ہو رہی ہے؟ محنت یہودی کر رہے ہیں۔ بچے ہمارے ہیں، پرورش یہودی کر رہے ہیں، بس اتنا فرق ہے۔ ہم صرف ان کو کھانا پینا دے رہے ہیں، ان کا ذہن، ان کا دماغ کون بنا رہا ہے؟ یہودی بنا رہا ہے۔ بچے ہمارے ہیں، ہم نے کانوینٹوں میں چھوڑ دیا، وہاں پر سوریہ نمسکار بھی کر رہا ہے جو کہ اسلام کے خلاف ہے، شرک کر رہا ہے ہمارا بچہ۔ بچپن ہی سے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں پودا کون سا اگایا جا رہا ہے؟ شرک کا پودا اگایا جا رہا ہے۔ میری درخواست ہے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی اولادوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے اس راستے میں موت تک لگے رہو، یقیناً اس میں کامیابی ہے، یقیناً اس میں فائدہ ہے۔ یہ بندہ جو اس وقت آپ کے سامنے بات کر رہا ہے، یہ کسی عالم کا بیٹا نہیں ہے، یہ بھی ایک گونڈی ہی کا بیٹا ہے، یہ کسی عالم کا بیٹا نہیں ہے، یہ بھی ایک معمولی کام کاج کرنے والے کا بیٹا ہے، جس کے باپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ 3 دن لگائے تو اسے علم کی اہمیت سمجھ میں آئی۔ آج بندہ تمہارے سامنے منہ کھول کر بول رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو اللہ کو گواہ سمجھ کر کہتا ہوں، اگر اس محنت سے دور ہوئے، اس راستے سے دور ہوئے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے بچے اور ہم بھی ایمان کی موت کے علاوہ کفر کی موت پر مرے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری۔ باہر محنت ایسی ہی چل رہی ہے، پورا پروپیگنڈا بچھا ہوا ہے، انٹرنیٹ کا جال بچھا ہوا ہے، نوجوان سے لے کر بچہ، بچے سے لے کر بڑے کے ہاتھوں میں کیا پھیلا ہوا ہے؟ انٹرنیٹ ہی انٹرنیٹ پھیلا ہوا ہے جو ہمارے ایمان کو دیمک کی طرح کھوکھلا کر رہا ہے۔ لکڑی کو کیا کھاتا؟ کیڑا کھاتا، دیمک کھاتا۔ ہمارے عقلوں کو، ہمارے ایمان کو کون کھا رہا ہے؟ یہ میڈیا کھا رہا ہے، یہ غیروں کی محنت کھا رہے۔ بچے ہمارے ہیں، پل غیروں کے طریقے پر رہے ہیں، بڑھ غیروں کے طریقے پر رہے ہیں۔ ان اجتماعات کی محنت کی اہمیت کو سمجھیے، اپنا وقت لگائیے، اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیے، جو 10 سال کے اوپر ہے ان کو لے کر جائیے، سمجھائیے کہ بیٹا یہ چیز ہے۔ ولیمہ رہے تو جاتے نہیں، فنکشن رہے تو بچوں کو لے کو جاتے نہیں۔ اس طرح ایک عمر کے بچے ہیں، 10 سال کے، 12 سال کے، ان بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیے، ان کا بھی ذہن بنائیے، خود کا بھی ذہن بنائیے، گھر کے اندر ماحول بنے گا، انشاءاللہ ہم بھی ایمان پر مریں گے، ہماری اولادیں بھی کس پر مریں گی؟ ایمان پر مریں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت پر فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ خیر کی حالت پر فرمائے، اس لیے کہ بغیر کلمے کی موت ایمان والے کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے۔ اپنے کلمے کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیے، دین سیکھیے، ایمان سیکھیے، قرآن سیکھیے، نماز سیکھیے، روزہ سیکھیے، غسل کا طریقہ سیکھیے، وضو کا طریقہ سیکھیے۔ یہ وہ طریقہ ہے، گاڑی نہ سیکھے کوئی فرق نہیں، 10th فیل ہوئے کوئی فرق نہیں، آخرت کے ایگزام میں فیل ہوئے تو یہی سب سے بڑا گھاٹا ہے، یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آخرت کی تیاری کے اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگانے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔